بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، فہم القرآن کے سلسلہ سوالات و جوابات میں آج پچھلے ہی موضوع کا تسلسل آگے لے کے چلیں گے۔ یہ تیسری نشست ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 83 پہ 2 پروگرام ہو چکے۔ پہلے پروگرام میں اللہ کی ابدیت اختیار کرنے کا جو میثاق لیا گیا اس پہ بات ہوئی، اور اللہ کی ابدیت کو اختیار کرنے کے لیے جو پہلا حکم نافذ ہوا وہ بالوالدین احسانا، کہ والدین کے ساتھ احسان کا رویہ رکھا۔ اسی بات کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے اسی آیت میں اگلا جو جملہ عطا ہوا وذل قربا، اور اقربا کے ساتھ حسن سلوک کو کنٹینیو کرنا ہے۔ اس اقربا میں قربا کے حوالے سے یہ بات واضح کرنی ہے کہ عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو ہمارے بلڈ ریلیشنز ہیں، ماں باپ، بہن بھائی، چاچا تایا، ہم ان کو اقربا یا قربا سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں، اور یقیناً یہ ہمارے قربا ہی موجود ہیں، لیکن اس قربا کے لفظ کی وضاحت میں تھوڑی سی ہم اس کو مزید واضح کریں گے کہ قربا کا لفظ قریب سے ہے، اور قریب ظاہر ہے بلڈ ریلیشن قریب ہی ہوا کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ایک ایڈیشن جو بزرگوں نے ہمیں دیا وہ بلڈ ریلیشن کے علاوہ جو ہمارے کام کاج میں ہمارے ساتھ معاون ہیں، دفتر کے کولیگز ہیں، محلے کے پڑوسی ہیں، دوستوں میں، احباب میں جو لوگ ہمارے ساتھ زندگی کے مراحل میں قریب رہتے ہیں، ان سب کا جو دائرہ ہے وہ وذل قربا میں آتا ہے۔ تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ عزیز و اقارب کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے وہ قربا کے زمرے میں آتا ہے، اور ان کے ساتھ بھی حسن سلوک ہی کرنا ہے ہم نے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پڑوس میں، ہمارے محلے میں، ہمارے دفتر میں، کاروباری معاملات میں، سکول، کالج، یونیورسٹی میں جو لوگ ہمارے ساتھ ہیں، قریب ہیں، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کو برقرار رکھا جائے۔ اللہ کی ابدیت میں داخل ہونے کے لیے جو پہلا حکم تھا، جو پہلا زینہ تھا، وہ وبالوالدین احسانہ کا تھا۔ اب اس مرحلے سے گزر کے جو نیکسٹ اسٹیپ ہے وذل قربا، اور اقربا کے ساتھ بھی حسن سلوک کا معاملہ کرنا ہے، اور اقربا میں بلڈ ریلیشنز کے ساتھ ساتھ جو ہمارے روزمرہ زندگی میں ہمارے ساتھ رہنے والے پڑوسی، دفتر کے کولیگز، اسی طرح کاروبار میں ملوث دوسرے لوگ جن کے ساتھ ہماری زندگی کے شب و روز میں معمولات آگے بڑھتے ہیں، ان سب کے ساتھ حسن سلوک کو قائم رکھا جائے، اور اللہ کی ابدیت کا یہ دوسرا زینہ ہمیں طے کرنے کے لیے اپنے ارد گرد کے ماحول میں سے یہ اسٹیپ بھی اٹھانا پڑے گا، اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کے مطابق انہوں نے بھی حسن سلوک سے کام لیا، اور ہمارے لیے یہ حکم بھی دیا کہ اپنے قریب والے لوگوں کا خیال رکھا جائے، تاکہ اس حکم کی تعمیل میں جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو یہ اللہ کی ابدیت کا دوسرا زینہ یہ اقربا کے ساتھ حسن سلوک کا ہے اور غیر جانبدارانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی سخت اور جرأت عطا فرمائے، اور اس میں ہم بلڈ ریلیشن سے باہر نکل کے آگے بڑھ کے اپنے اڑوس پڑوس میں، اپنے باقی جو اقارب ہیں، قربا ہیں، پڑوس والے ہیں، دفتر والے ہیں، وہاں تک حسن سلوک کا دائرہ بڑھایا جائے، تاکہ ہم اللہ کی بندگی کو، اللہ کی ابدیت میں داخل ہونے کے قابل ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔